چند روز کے بعد نعیم روشن پور کے لیے روانہ ہوا۔ ریل کا سفر خاموشی سے طے ہوا، سوائے ایک ناگوار واقعے کے جو رانی کوٹ سے ایک اسٹیشن پہلے پیش آیا۔ علی پور سے گاڑی چلی تو وہ حبس سے گھبرا کر ڈبے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ پلیٹ فارم پر بھاگتا ہوا ایک بوڑھا آدمی گاڑی پکڑنے کے لیے بدحواسی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لاٹھی میں اڑسی ہوئی گٹھری جھول رہی تھی اور اس کا چہرہ لو میں کام کرتے رہنے کی وجہ سے جھلسا ہوا سا تھا، جیسا کسانوں کا ہوتا ہے۔ اسے چلتی گاڑی میں کھینچنے کے لیے نعیم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر گاڑی تیز ہو گئی۔ وہ بھاگتا رہا، آخر مر جائے گا کٹ جائے گا کے شور میں اس نے لپک کر ساتھ والے درجہ اول کا ہینڈل پکڑا اور کسانوں کی طرح ٹانگیں پھیلا کر چھلانگ لگا دی۔ جب وہ جم کر پائیدان پہ کھڑا ہو گیا تو شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نعیم نے غصے سے چلا کر کہا، اگر مر جاتا تو؟ بڈھے کا بے دانت کا منہ اچانک سادہ شرمیلی ہنسی میں پھیل گیا۔ میری بیوی گاڑی میں ہے۔ کئی خشمگین چہرے گردن بڑھا بڑھا کر اسے گھور رہے تھے۔ ایک نے کہا، بے وقوف۔ جواب دینے کی بجائے بڈھے نے لاٹھی سے درجہ اول کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید فام چہرہ اور ننگا بدن ظاہر ہوا۔ ڈبے میں خنک اندھیرا تھا اور گورے کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ آنکھیں نکال کر چیخا، کیا مانگتا؟ کیوں آیا؟ جواب میں کسان سادگی سے ہنس کر بولا، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا، میری بیوی گاڑی میں ہے، اس نے کہا اور اطمینان سے دروازے میں بیٹھ کر گٹھری کسنے لگا۔ گورا پاؤں کی ٹھوکر سے اسے نیچے دھکیلنے لگا۔ نیچے جاؤ، نیچے جانا مانگتا۔ گاڑی بھاگ رہی ہے صاحب، کہاں جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ۔ اس نے پیر کی ٹھوکر سے کسان کی گٹھری باہر اچھال دی جو اڑتی ہوئی زمین پہ گری اور لوگوں نے اس میں سے باجرا اور گڑ بکھرتے ہوئے دیکھا۔ حیرت سے بڈھے کا منہ کھل گیا، ہاں میرا باجرا! پھر دفعتاً وہ غصے سے بھنا کر اٹھا اور لاٹھی گورے کی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ مار دو، مجھے مار دو، میرا باجرا میرا گڑ میں تمہارے باپ سے بھی لوں گا، گورے سور! اب میں اپنی بیٹی کے لیے کیا لے کر جاؤں ہیں؟ انگریز مسافر نے اس کی لاٹھی چھین کر نیچے پھینک دی اور بڑے بڑے بوٹوں والے پاؤں اندھا دھند اس کے چہرے اور چھاتی پر مارنے لگا۔ اپنی لڑکی کے لیے ایک سور لے جاؤ، اس نے انگریزی میں کہا، پھر وہ گالیاں بکنے اور بے تحاشا ٹانگیں چلانے لگا۔ وہ اس وقت رکا جب اس کا ایک بوٹ ایڑی تک اکھڑ گیا۔ کسان کا سر ایک طرف کو لٹک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن اس کا بازو ابھی تک ہینڈل کے گرد کسا ہوا تھا۔ اس کے لو سے جھلسے ہوئے چہرے پر خون کی دھاریاں بہہ رہی تھیں اور اس کی داڑھی خون، پسینے اور رال سے لتھڑ گئی تھی۔ رانی کوٹ کے اسٹیشن پر دو گورے سارجنٹوں نے آ کر اسے ہینڈل سے علیحدہ کیا تو وہ گندم کی بوری کی طرح زمین پہ گرا اور مر گیا۔ سارجنٹوں نے درجہ اول کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گورے کا چہرہ کھڑکی سے باہر آیا۔ پولیس والوں کے جواب میں اس نے کچھ کہا۔ دونوں سارجنٹوں نے مستعدی سے اسے سلام کیا اور بولے، لیکن آپ زیر حراست ہیں۔ گورے نے منہ پھلا کر کہا، ہاں، اور کھڑکی گرا دی۔ سارجنٹ دونوں ہینڈل پکڑ کر پائیدان پہ کھڑے ہو گئے۔ مسافروں کے ہجوم میں نعیم حیران پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مجمع میں سے کسی نے بات کی، وہ گرفتار تو کر لیا گیا ہے پر بوڑھا مر گیا بیچارہ۔ مجمع میں سنہری چشمے اور بڑے سے ماتھے والے ایک آدمی نے کہا، گرفتار ہوا تو کیا ہوا؟ نعیم نے خفگی سے کہا، عدالت میں تو پیش ہوگا۔ وہی آدمی بولا، ضرور ہوگا، لیکن جوری میں کون ہوگا؟ تمہارا چچا جوری میں ہے؟ برخوردار، یہ گورا آج رات اپنے گھر میں سوئے گا۔ میں نے اپنی عمر میں ایسے 50 سے اوپر واقعات دیکھے ہیں۔ ایسے مقدموں کے لیے سفید جوری ہوتی ہے۔ سنہری چشمے والا آدمی پلیٹ فارم سے باہر کی طرف چل پڑا۔ نعیم اس کے لہجے کی تیزی سے گھبرا گیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بھدی سی بوڑھی کسان عورت لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی۔